أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. سيقول السفهاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا آپ کو امت اعتدال والی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو وہ تم لوگوں کے اوپر گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوں رسول تمہارے اوپر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ قبلہ جس پر آپ تھے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے اتباع کرنے والا رسول کی اور کون ہے ان لوگوں میں سے جو الٹے پھرتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ تحویل قبلہ بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ضائع کرتے تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے، شفقت فرمانے والے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تو تم چہرہ پھیر دو اپنا اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ دی گئی ہے جن کو کتاب. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جن کو دی گئی ہے کتاب ہر قسم کی نشانی، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں ہیں آپ اتباع کرنے والے ان کی قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک تب تو آپ ہوں گے نا انصافوں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ کہ دی گئی ہے جن کو کتاب، پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ نے البتہ چھپا دیا حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے حکم دیا گیا 2 نمازیں پڑھنے کا، فجر اور عصر، اور اس وقت میں صرف یہ 2 نمازیں تھیں، اور یہ دونوں نمازیں نفلی تھیں، کوئی فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، نفل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 رکعتیں جو 2 نمازیں تھیں فجر اور عصر، یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا۔ قبلہ اصل میں کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ کی طرف انسان نماز کے اندر اپنا رخ کرتا ہے، اپنا چہرہ کرتا ہے، اس سمت اور جہت کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نفلی نمازیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا، اس امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کو چھوڑ کر مسجد اقصی کو بنا لیجئے۔ مسجد اقصی کو قبلہ بنانے کا حکم آ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو سابقہ کتب سماویہ میں لکھی ہوئی تھی، ان کے اندر ایک یہ نشانی تھی کہ آپ نبی القبلتین ہوں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبلوں کے نبی ہوں گے، یعنی وہ 2 مرتبہ قبلے، ان کے 2 قبلے ہوں گے، وہ قبلے تبدیل کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان یہود اور نصارہ کی اتمام حجت کے لیے کہ ان کی کتابوں میں چونکہ یہ نشانی لکھی ہے، تو اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عرصے تک مسجد اقصی کو قبلہ بنانے کو حکم دیا، تاکہ یہ نشانی بھی پوری ہو جائے کہ آپ نبی القبلتین بھی ہیں، کوئی اور ان کے پاس شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اگر وہی بیت اللہ ہی قبلہ رہتا، مسجد اقصی کی طرف حکم نہ دیا جاتا، تو پھر وہ یہود اور نصارہ اور اہل کتاب یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں پڑھی ہیں ان میں ایک نشانی تھی نبی القبلتین، کہ وہ 2 قبلوں والے نبی ہوں گے، اور آپ کا تو ایک ہی قبلہ ہے بیت اللہ، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کیا تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ پہلے ہمارا قبلہ یعنی بیت اللہ ٹھیک تھا، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک تھا تبھی اس کی اتباع کی، اور غلط تھا تبھی اس کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ ٹھیک تھا تو انہوں نے اب اس کو چھوڑا کیوں اور مسجد اقصی کو بیت اللہ قبلہ بنایا کیوں؟ اور اگر پہلے وہ غلط تھا بیت اللہ تو پھر اس کو پہلے انہوں نے قبلہ کیوں بنایا تھا؟ اس طرح کے انہوں نے پروپیگنڈا اور اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتراضات کرنے سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیے ان کو اپنے قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے، یعنی پہلے جب بیت اللہ کا ان کا قبلہ تھا تو اس سے یہ پھر کر مسجد اقصی کی طرف کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، تو ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ مسجد اقصی کو قبلہ بناؤ، تو اب ہم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اصل میں ابھی جو ہمارا مثال کے طور پر قبلہ ہے بیت اللہ ہے، یہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، یہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو۔
تو پہلے حکم تھا کہ بیت اللہ کی طرف سجدہ کرو تو حضور اس طرف کرتے، اب حکم آیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف تو حضور مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے تھے۔ جی ارشاد فرمائی اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا ہے امت اعتدال والی، کہ یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت تمام امتوں میں سے افضل ترین، اعلیٰ ترین اور بہترین امت ہے، اور یہ امت کل قیامت کے دن سابقہ امتوں کی گواہی دے گی، ان کی بدعمالیوں کی، ان کی کارگزاریوں کی گواہی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دیں گے۔ اب اس پر یہ بظاہر ایک سوال ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ گواہ تو وہ آدمی بنتا ہے جو موقع پر موجود ہو، یعنی جو آدمی موقع پر موجود ہو وہ گواہی دے سکتا ہے کسی چیز کی۔ یہ امت محمدیہ تو سابقہ امتوں کے زمانے میں موجود نہیں تھی، تو یہ ان کے بارے میں گواہی کیسے دے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت سے ثقہ ذرائع سے معلوم ہو چکی ہو، مضبوط ذرائع سے معلوم ہو چکی ہو، تو اس کے بارے میں آدمی گواہی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی میاں اور بیوی کا، دو لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا مسجد کے اندر، بھرے مجمع کے اندر ہزاروں کا مجمع تھا، سب نے دیکھا کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہو چکا۔ اب یہ لوگ جا کر دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نکاح ہو چکا۔ اب یہ سننے والا گواہی دے سکتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے سے نکاح ہو چکا۔ اسی طرح سے کسی کی موت کی خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی مر چکا، اب یہ آدمی سننے والا آگے گواہی دے سکتا ہے کہ وہ آدمی مر گئے۔ اسی طرح سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سننے والے گواہی دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب جب نکاح ہوا تو یہ گواہی دینے والا موجود نہیں تھا۔ جب کسی کا انتقال ہوا اس کے وفات کے وقت بھی یہ آدمی موجود نہیں تھا۔ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو یہ آدمی اس کے گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن یہ گواہیاں دے رہے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ کیوں گواہی دے رہا ہے؟ یہ اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ اس کو ثقہ ذرائع سے، مضبوط ذرائع سے خبر ہو چکی ہے، علم ہو چکا ہے کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اس امت محمدیہ کو اس قرآن کے ذریعے اور قرآن کے توسط سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے سابقہ امتوں کا علم ہو چکا ہے کہ سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ کیا کارگزاری کی تھی، کیا اعمال کیے تھے، ان کا کیا کردار تھا۔ تو یہ امت معلوم کر چکی ہے، اپنی معلومات کے مطابق اب یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سابقہ امتوں پر گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے۔ یعنی جب یہ امت ان امتوں کی کارگزاریاں بتائیں گی، ان کی بدعمالیوں کو ذکر کریں گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سٹیمپ اور بطور مہر کے آخر میں ارشاد فرمائیں گے کہ میری امت والوں نے جو گواہی دی ہے وہ گواہی بالکل ٹھیک ہے، میری امت کے لوگ سچے ہیں۔ جی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو تحویل قبلہ کا حکم دیا یہ اس لیے دیا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل الٹا چل پڑتا ہے۔ جی جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو جو کچے لوگ تھے، جو ایمان جن کے اندر راسخ نہیں تھا، تو وہ ایمان سے ہٹ گئے، انہوں نے پھر سے کفر اختیار کر لیا، اور انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ اگر وہ قبلہ اول درست تھا، بیت اللہ ٹھیک تھا، تو پھر اس کو تبدیل کیوں کیا گیا، اور اگر وہ غلط تھا تو پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھی گئی؟ تو انہوں نے ایمان سے وہ پھر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے حکم دیا اس سے ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ پکے کون لوگ ہیں اور کچے کون لوگ ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امر شاق تھا، یہ امر مشکل تھا، یہ امر بھاری تھا، یہ جو ہم نے حکم دیا یہ بھاری حکم تھا، لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے لیے یہ امر یہ حکم کوئی بڑا نہیں تھا، کوئی بھاری نہیں تھا، ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اللہ کا حکم ایسے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا کریں گے۔ جی ایسا وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم۔ جی ارشاد فرمایا کہ اب ان کے دلوں کے اندر خیال آیا کہ پہلے ہم جس قبلے کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اب قبلہ تبدیل ہو گیا، تو ہمارے وہ بھائی جو پہلے اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ اسی قبلے پر نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، تو اب ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار دیکھتے ہیں، آپ اپنا چہرہ پلٹتے ہیں بار بار آسمان کی طرف۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو 16 یا 17 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے یہ تھے، آپ کی چاہت تھی، آپ کی منشا تھی کہ وہی جو بیت اللہ تھا، جو پہلے ہمارا قبلہ تھا، وہی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہمارا پہلا قبلہ درست تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آرزو اور اس تمنا میں بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ کب وحی آئے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے کہ اب اپنا چہرہ تم مسجد اقصیٰ سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف کر لو۔ تو اس انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو بار بار تکا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اسی ادا کو ذکر فرمایا کہ آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کا دیکھنا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ان قریب ہم بنا دیں گے وہی قبلہ جو آپ چاہتے ہیں، بس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ جس طرف چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے کے اوپر بنو سلمہ کا ایک قبیلہ آباد تھا، وہاں ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں، 2 رکعتیں رہتی تھیں۔ تو اسی دوران نماز کے اندر جبرائیل امین حکم لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، اب جو قبلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں رہا، بیت اللہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر کھڑے کھڑے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے جب حضور کو چہرہ پھیرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے ہی نماز کے اندر اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اب یہ 2 رکعتیں نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی اور 2 رکعت نماز جو تھی بقیہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی۔ جی، تو ارشاد فرمایا ایمان والوں کو وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو تم بیت اللہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کرو، بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو، اب تمہارا قبلہ وہ ہے۔ جی، یہ مدینہ طیبہ میں وہ جو مسجد تھی، ابھی اس کا نام مسجد قبلتین ہے، جس کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنا چہرہ پھیر لیا تھا دوسری طرف۔ تو آج بھی اس مسجد کے اندر 2 محراب بنے ہوئے ہیں، جو موجودہ محراب ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے اس کا رخ، اور جو دوسرا مسجد اقصیٰ کی طرف ہے وہ بالکل اس محراب کے بالکل سیدھ کے اندر ہے، اس کا بھی نشان بنا ہوا ہے اور وہ مسجد بھی موجود ہے اور وہ نشان بھی ابھی تک موجود ہے وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے اور آپ اپنی آنکھوں سے مسجد قبلتین کو جا کر دیکھ لیں۔ جی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ پھیر دیا تو پھر یہود و نصارہ نے اعتراض کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، چاہے آپ تمام قسموں کی معجزات اور نشانیاں ان کو دکھا دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کے بعض اپنے بعض کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصیٰ میں صخرہ نامی ایک چٹان تھی، یہ اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کرتے، نمازیں پڑھتے اور یہ اسی کو اپنا قبلہ سمجھا کرتے تھے۔ اور جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، یہ اس چٹان سے مشرق کی جانب کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک یہودی اپنے قبلے پر مصر تھے اور عیسائی اپنے قبلے پر مصر تھے۔ ان کا اپنا اپنا الگ الگ قبلہ تھا، یہ ایک قبلے کے اوپر متحد نہیں تھے، متفق نہیں تھے۔ تو رسول اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ تو آپس میں لڑے ہوئے، ان کا قبلہ ایک نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ تو ان کے قبلے کی کبھی پیروی نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تب تو آپ ظالم و انصافوں میں سے ہوں گے۔ یہ در حقیقت خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ گزشتہ دروس میں بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب اس طرح کی بات آئے تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ امت کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اب یہاں امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہود و نصارہ راہ راست پر نہیں ہیں، وہ غلط راہوں پر ہیں، پھر بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، انک اذا لمن الظالمین، پھر تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، بعد میں مشرف اسلام ہوئے، بڑے پائے کے صحابی ہیں، وہ اہل کتاب کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری بیویوں نے خیانت کر دی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھی اور پھر حضور کی ذات میں ہم نے دیکھی، ان میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ یہ نبی آخر الزمان، یعنی وہ حضور کو اپنی اولادوں سے زیادہ جانتے تھے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر کہا کہ وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپا دیتا ہے، اور اللہ تبارک حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔